السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا، آج ہم اس کے سامنے، اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اپنا خالق مالک، اپنا رب سمجھتے ہوئے سجدہ ریز ہونے کے لیے اس میدان میں آج جمع ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک میدان یہاں کا ہے، ایک میدان اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں وہ اس کو سجائے گا، اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری زمین کو چٹیل میدان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس وقت اعمال کا معاملہ جس کا اچھا ہوگا، وہ خیر اور بھلائی پہ جو لوگ ہوں گے وہ وہاں پہ کامیاب ہوں گے، جو لوگ وہاں پہ خیر اور بھلائی پہ نہ ہوں گے وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے قربانیاں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور زکوٰۃ، سب کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی۔ التقوی ہا ہونا، تقوی دلوں کے اندر ہے، تقوی ذہن و چہروں کے اوپر نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اپنے آپ کو وہ ہر ایک کے سامنے تقوی کا پرچار نہ کرتے پھرو، اپنی مشہوری نہ کرتے پھرو۔ هو اعلم، وہ جانتا ہے، بمن اتقى، کون تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، قربانیاں قبول نہیں ہوتی، نمازیں عبادات قبول نہیں ہوتی، بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا الا بالتقوی۔ تقوی کے بغیر اللہ تم سے گوشت نہیں مانگتے، خون نہیں مانگتا۔ وہ رب تم سے اگر مانگتا ہے، تقاضا کرتا ہے، تو تقوی کا تقاضا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو،
اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرو، ان سب سے بچ جاؤ، ساری برائیاں سے بچ کے حلال اور حرام کو سمجھ کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس نے تقویٰ اختیار کر لیا وہ تو بچ جائے گا، لیکن جس کا مقصد تقویٰ کا حصول نہیں ہے، ڈر اور خوف نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار نہ کیا، اس دن کو یاد کرنا۔ آج عید کی نماز کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو، میدانوں میں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کا خطبہ سن رہے ہو، اللہ کا کلام سن رہے ہو، کہنے والے بھی کھڑے ہیں اور سننے والے بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا سب کے لیے معیار ایک ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس دن کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اس دن کا تقویٰ اختیار کر لو، اس دن کے لیے رب کا ڈر دلوں میں بٹھا لو، ورنہ یاد رکھنا کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ کتنا سخت وہ دن ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنا دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها۔ ہر بچے والی اپنے بچوں کو گرا دے گی، کوئی چیز قائم نہیں رہے گی، بلکہ زمین کا زلزلہ، زمین کا جھنجھوڑا جانا، انسانوں کے دل، انسانوں کا ہوش نہ ہوگی، اور انسان اس حال میں ہوں گے بغیر ختنہ، ننگے پاؤں، ننگے جسموں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اما جی عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی، ہم پردے والی، ہم حیا والی، ہم دین والی، ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ینظر بعضهم الی بعض کو دیکھیں گے۔ کہا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، معاملہ تو ایسا ہوگا کسی کو ہوش نہ ہوگی، ہر کوئی تو اس حال میں ہوگا جیسے نشے کی کیفیت کے اندر ہے، اپنے رب کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ میرے زندگی کے ایام گزر گئے، میری زندگی کی راتیں گزرتی چلی گئیں، عبادات کی کہ نہیں کی، معاملات درست کیے کہ نہیں کیے، میں نے اپنے آپ کو سنوارا کہ نہیں سنوارا، میں نے اپنے آپ کو سدھارا کہ نہیں سدھارا، لیکن یہ وقت میں بھول گیا کہ یہ وقت ایسا سخت وقت ہوگا۔ میں نے اس کے لیے اپنے دل کو پاک کیا کہ نہیں کیا، اپنے جسم کو پاک کیا کہ نہیں کیا، لوگوں سے معاملات درست کیے کہ نہیں کیے۔ اگر یہی حال رہا تو یاد رکھنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہونا ہے، کوئی چھڑا نہ سکے گا، کوئی بچا نہ سکے گا، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے سفارش شفاعت نہ کر سکے گی، کوئی باپ اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے اپنی نیکیاں نہ دے سکے گا، کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے ادب و احترام کا تقاضا کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی کام نہ آ سکے گی، بلکہ حالت کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت میں کہتے تھے یا رب یا رب یا رب امتی امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت میری امت، وہ بھی اس دن شفاعت اس کی کریں گے جو شفاعت کا حقدار ہوگا، جس نے تقویٰ سے دل کو پاک صاف کیا ہوگا، کسی اور کی شفاعت نہیں کریں گے، ورنہ کہہ دیں گے سوکن سوکن، دور کرو دور کرو، دفع کرو، امت محمد ہے، لیکن یغیر من بعدی، جنہوں دین کو بدل دیا، آج محمد کا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی امتی اور نبی کا تعلق قائم نہیں، سوکن دور کرو ان کو۔ اور سوچ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، میری اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے، آپ سب کو بھی نصیحت ہے، کتنا وقت ہوگا، کتنی عیاشی ہوگی، کتنا ہم اس دنیا کے اندر جی لیں گے، کتنی کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہو، کتنا مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہو، کس قدر کس قدر کس قدر، اور بتلاؤ تو صحیح، سب کچھ تو رب نے دے دیا، آج بھی اس دنیا کے پیچھے حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح دن رات ایک کیا ہوئے، بھولے ہوئے رب کے قانون کو، ایمان کو، اسلام کو، دین کو، محمد کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم کب کرنا ہے؟
کب کرنا ہے؟ اور میرے بھائیوں دنیا لٹتی چلے جا رہی، ان الارض یارثھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو وراثت بنا دیا من عبادی الصالحون، اپنے نیک بندوں کے لیے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پلاٹ، یہ سارے کے سارے گھر محلات، یہ ہماری دکانیں، یہ کاروبار، اونچے سے اونچے محلات، مجھ کو بتلاؤ، اللہ نے کہا ساری زمین تیری وراثت، لیکن اللہ کا تقاضا کیا؟ اللہ کا تقاضا کیا؟ عبادی الصالحون۔ اللہ نے ایک مانگ کی، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لو۔ کہا ساری زمین کا وارث بنا دوں گا، ساری زمین کا وارث بنا دوں گا۔ اور حال کیا؟ حالت کیا؟ خون بہتا ہوا غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، وہ خون بہتا ہوا بیروت اور لبنان کے اندر، یہودی مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے، نصارہ عیسائی اگر خون بہائیں تو مسلمانوں کا، کہیں تباہی آتی ہے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، کہیں پہ مودی وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اور روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، روٹی نہیں کھاتے، میری گولی کھاؤ۔ اور تیری جرت اس بات کی، اس کے اندر جرت کہاں سے آ گئی؟ اس وقت آئی جب ہم ایمان کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، اور یہ بات بدلانا بھول گئے۔ مودی تو یہ بات کرتا ہے گولی کھا، تم کو پتہ نہیں یہ امت کون سی ہے؟ یہ محمد کی امت ہے، جنہوں نے کہا تھا انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میدان میں کھڑے ہیں محمد رسول اللہ، اکیلے کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں، صحابہ کے پاؤں اتر چکے ہیں، آواز لگائی کہاں ہے، کہاں ہے جنہوں نے موت پہ بیعت کی، لبیک کہتے ہوئے لوٹے، لیکن پہلے اگر کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس نبی کے امتی، اس نبی کے امتی، اس نبی کے ماننے والے، میدانوں میں آنے والے، جہاد کا میدان بھول گئے، عید کا میدان یاد رہا، جہاد کا میدان بھول گئے، اور دشمن کھڑا ہو کے کہتا ہے روٹی نہیں ملے گی، روٹی نہیں کھاؤ گے، تیاری کر، تیاری سے بچ کے، یہ ساز و سامان تیار کرنے کے بغیر تو پھر میری گولی کھاؤ گے۔ اور اس کی جرت کیسے ہو سکتی تھی؟ ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے بیعت کی محمد کے ہاتھ پہ۔ کس بات کی بیعت کی ہے؟ موت کی بیعت کی ہے، موت کی بیعت کی ہے۔ ہم وہ لوگ تھے، ہم وہ قوم تھے، ہم وہ امت محمد تھے، ہماری لوریاں جہاد کی، ہماری مائیں تیار کرتی تو جہاد پہ، ہماری بہنیں اگر کہتی تو کہتی جاؤ جہاد کا رخ کرو، بیٹیاں کہتی باپوں سے کہتی جائیں جہاد کا رخ کریں، جائیں غزہ کا رخ کریں، فلسطین کا رخ کریں، جائیں خون کو بہائیں، ان کو قتل کریں، قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، رب کے سامنے پیش ہو جائیں۔ ہم صبر کرنے والیاں اپنے رب کے سامنے فخر اور غرور کریں گی۔ باپ بھیجا تھا، بیٹا بھیجا تھا، بھائی بھیجا تھا، کس کام کے لیے؟ امت محمد کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ہماری کمزوریاں، ہماری نادانیاں، ہماری اسلام سے دوری آج دشمن للکارتا ہے۔ اس نے حالات دیکھ لیا تھا، قوت بازو آزما لیا تھا، اس نے یہ سارے معاملے کر لیے تھے کہ کون ہے جو ہواؤں کے اوپر، پانیوں کے اوپر، کون ہے خشکیوں کے اوپر جو حکمرانی کر سکتے ہیں۔ جب ایمان کے لیے کھڑے ہوں، رب رحمان کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کا الحاکمین کے لیے کھڑے ہوں، او میرے بھائیوں اگر کھڑے ہوں تو پھر ایسے ہوتا ہے اللہ ٹیکنالوجی کو بھی مات دیتا ہے، اسلحے کو بھی مات دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی مات دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ دِينِهِمُ ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور لوگوں خلافتے دوں گا، بادشاہتے دوں گا، حکمرانیاں دوں گا، کن کو دوں گا؟ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، مجھ پہ یقین کرنے والے ہوں گے۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، جن کا ماٹو، جن کا نظریہ، جن
کا عقیدہ، جن کا قانون یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح سے نوازے گا۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، تیاری کرو تو صحیح۔ جنہوں نے کی اللہ نے فتح سے نوازا، اور جنہوں نے نہیں کی ان کے دلوں کو اللہ نے ٹھنڈا نہ کیا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا کے مسلمان ایمان رکھنے والے ان کے دلوں کو اللہ نے ٹھنڈا کیا۔ نہیں ہوئے تو ان کے نہیں ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے دور کر دیا۔ لیکن آج میرا جو سوال ہے، میری جو بات ہے، اگر غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر غزہ کے اندر ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو بتلائیے ان کے لیے تیار کس نے ہونا ہے؟ ان کے لیے زندگی کس نے سنوارنی ہے؟ ان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے کس نے بچانا ہے؟ کس نے پاک اور صاف ہو کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے؟ کس نے قبر کی تیاری کرنی ہے؟ کس نے یوم حشر کی تیاری کرنی ہے؟ کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اس حال کے اندر کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں؟ کس نے اس حال کے اندر اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے کہ وہ نبی کہتے یا رب امتی امتی، اللہ ہاں یہ میرا امتی، اللہ یہ میرا امتی، اللہ میدان کے اوپر میرا امتی، حوض کوثر کے اوپر میرا امتی، اللہ پل صراط کے اوپر میرا امتی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوں، حوض کوثر کے پانی پلا رہے ہوں، اللہ کے نبی کھڑے ہوں، میزان تولا جا رہا ہو، اللہ کے نبی میرے حوصلے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں، اللہ کے نبی پل صراط کے اوپر ہوں۔ یا رب امتی امتی، اللہ میری امت یہ پل صراط کراس کر رہی ہے، کون یہ معاملہ اپنا آسان کروانا چاہتا ہے اور کون مشکل بنانا چاہتا ہے؟ یہ فیصلہ لے کے، یہ سوچ لے کے یہاں سے ہم سب جائیں تاکہ زندگیاں اپنی، یہ جانوروں والی زندگیاں اس سے ہٹ کے انسانوں والی زندگیاں، محمد کے امتیوں والی زندگیاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزارنا شروع کر دیں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر۔ اور اللہ یہ قربانیاں بھی قبول کر لے، اللہ یہ حج بھی قبول کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عیدگاہوں میں نکلنا، میدانوں میں نکلنا یہ بھی قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل مسلمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ذو الجلال والاکرام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے بزرگ جماعت کے ساتھی بانی محترم سلیم صاحب تشریف لائے ہوئے بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے۔ وارث بھائی ہیں، یہ بھی ان کا بائی پاس ہوا ہے، خصوصی دعا کرنی ہے۔ باقی بھی بیمار ہیں، سب کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ میرے چچا جی ہیں عبدالرزاق صاحب، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف عمی سلیم، اللہم اشف عبد الوارث، اللہم اشف عبد الرزاق، اللہم اشف بان زکیہ، اللہم ارحم، اللہم اشفہم، اللہم اشفہم، اللہم اشفہم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته
ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت ولا میتا الا رحمت ولا میتا الا رحمت ولا میتا الا رحمت ولا مریضا الا شفیت اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم واصل ذات بينهم اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ سارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرما اللہ جتنے بھی اللہ مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ تو رحم کرنے والا ہمارے اوپر رحم فرما اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے بندے تیرے غلام تیری لونڈیاں یہ سارے کے سارے اللہ آج تیرے لیے سوال کر رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کرا فرما اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ایمان کے اوپر زندہ رکھ اللہ ایمان کے اوپر موت عطا کر اللہ دنیا کے اوپر غلبہ ہوتا مسلمانوں کا نصیب کر کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ دلوں کو ٹھنڈا کر دے اس حال میں کہ مسلمان یہ جیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ تیرے دین کو پھیلاتے ہوئے اس کو بلند کرتے ہوئے یہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ حملے کریں اللہ ان کو اس حال میں ہمیں دکھا کہ یہ ان کے جوان جتنے بھی ہیں ان کو قتل کریں ان کے بچوں کو یتیم کریں ان کی عورتیں جتنے بھی ان کو بیوہ کریں اللہ تیرے وعدے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ اپنے ان وعدوں کو پورا کر اللہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر اللہ ان کا بہتا ہوا خون اللہ ان کو بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما اللہ جیسی جرأت نے ان کو نصیب کر دی اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اللہ جیسی ہمت ان کے اندر ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈال دے اللہ جیسی جہاد سے محبت ان کے دلوں میں ہے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے اللہ جیسی قربانیاں وہ دے سکتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہ جو اپنی جانوں کی قربانی کرتے ہیں اللہ وہ دن دکھلا کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کریں اپنی اولادوں کو قربان کریں اپنے مال کو قربان کریں اللہ تیرے ساتھ تجارتیں کرنا اللہ یہ ہمارے بھی نصیبے میں ہو جائیں اللہ زندگی کے اندر یہ سکون ہمیں بھی مل جائے کہ ہم اپنے رب کے دین کے لیے محمد کے جھنڈے کے لیے محمد کے فرمان کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں تیرے دین کا غلبہ کریں اللہ تیرے دین کے لیے سر کو کٹائیں خون کو بہائیں اپنا خون بہائیں اولادوں کو قربان کریں اللہ سب کچھ وقف کر دیں اللہ یہ دن ہمیں بھی دکھا اللہ تیرے یہ غلام تیرے بندے یہ اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تو ہمیں قبول کر لے اللہ ہماری عبادات قبول کر لے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ نشکو علیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس اللہ بڑے کمزور ہیں لیکن تو قوی ہے تو طاقتور ہے تو غالب ہے تو حاکم ہے تو حکمران ہے اللہ ہماری کمزوریوں کے مطابق نہیں اللہ اپنی قوت و طاقتوں کے مطابق ان بندوں کو عطا کر ان بندیوں کو عطا کر اور اپنے ہاں قبول کر لے کمزور عبادات ہیں بڑی ضعیف عبادات ہیں اللہ لیکن پھر بھی تو قبول کر سکتا ہے اللہ قبول کر لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي امين برحمتك يا ارحم الراحمين